بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشتیاق بخاری، اسٹیٹ نیوز منصرہ آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت جو ہمارے پبلک کو جو ایشوز درپیش ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو عوام بیزار ہیں وہ مہنگائی سے ہیں، اور مہنگائی کے حوالے سے جو ہمارے حکمران ہیں وہ جو بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ مہنگائی ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے، اور عالمی مارکیٹ میں تمام اشیاء خردنوش بھی مہنگی ہوئی ہیں، اور دیگر جتنی بھی الیکٹرانکس کے ہیں، تعمیراتی مٹیریلز ہیں۔ تو چونکہ جو انٹرنیشنل لیول کی مہنگائی ہے تو وہاں پہ جو کنٹری امیر کنٹری ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، یا اس سے بھی کم ترقی یافتہ ممالک ہیں، یا لیکن ہر جگہ پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ وہاں پہ عوام کی قوت خرید میں پہلے گورنمنٹ نے اضافہ کیا، اور کرونا کے دوران جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ہمارے دوست احباب نے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ جو کاروبار چل رہا تھا اس کاروبار میں جہاں نقصان ہوا، اور جو ایک مہینہ بند رہا تو یا 6 مہینے بند رہا تو 6 مہینے کا حکومت نے باقاعدہ معاوضہ دیا۔ اسی طرح جو سسٹم ہیں وہ مینٹین رکھے گئے ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے سٹیزن کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ ایسے ان کی مہنگائی اور ساتھ ساتھ ان کے جو قوت برداشت ہے، جو خریدنے کی قوت ہے، اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، تو جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہوا۔ یہاں پہ سرکاری ملازمین قدرے بہتر زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو تنخواہ ہے وہ ان کو ملتی ہے، پھر انہیں پینشن ملتی ہے، پھر انہیں میڈیکل کی فیسلٹیز ہیں۔ لیکن ایک مزدور جو ہے کارخانے میں کام کرنے والا، ایک فیکٹری میں کام کرنے والا، ایک دیہڑی لگانے والا، تو ان لوگوں کو نہ تو کوئی پینشن ملنی ہے، نہ ان لوگوں کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، نہ ان لوگوں کی رہائش کے حوالے سے جو تحریک انصاف جو نعرہ لے کر آئی تھی کہ اس میں لوگوں کو بے گھر لوگوں کو گھر دیے جائیں گے، اور ایسا نہیں ہو سکا۔ اور اسی طرح جو لوننگ ہو رہی ہے، غریب لوگ کو ایک حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی جو لوگوں کو قرض دے رہے ہیں، لیکن قرض کی شرائط جو ہے وہ اتنی سخت ہے کہ جن کو ایک مزدور یا غریب آدمی جو ہے وہ ان شرائط کو پورا کرنے میں ناکام ہے کہ ایک غریب آدمی جو ہے اس کی 2 سرکاری ملازمین جو ہے وہ ضمانت کیسے دیں گے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ غریب آدمی کو 5,000 روپے جو ہے وہ کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ اس کی جگہ پہ 2 گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں وہ ضمانت کیسے دیں گے، یا کوئی 2 بڑی کاروباری شخصیات جو ہیں۔ ایک غریب آدمی جو ہے اس کو اگر آپ نے لون دینا ہے، اگر اس کی زندگی کے اندر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بہتری آئے، تو اس کے لیے آپ اس کی ذاتی طور پہ کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی چھوٹی موٹی ضمانت ایسی رکھیں کہ جو 2 لاکھ روپے آپ لون دے رہے ہیں تو 2 لاکھ روپے ریکوری کے لیے جو ہے وہ کسی بھی XYZ پرسن کو ضمانت کے طور پہ پیش کر سکے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ابھی جو اخوت کے تھرو لوننگ ہو رہی ہے، تو اخوت والے جو ہیں وہ بھی کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا مختلف دفاتر کے اندر آنا جانا ہوا، انفارمیشن لی، تو ان کے پاس سمپل سی بات ہے جی کہ آپ وہ نمبر ہے 5157 یا کون سا ہے کہ اس پہ میسج کریں اور وہاں سے لسٹ آئے گی، اور اس کے بعد ہم اس کو قرض دیں گے، ادروائز نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ غریب آدمی جب اس دنیا کے اندر آ چکا ہے، اس ملک کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اس نے اپنا بچوں کو پالنے کے لیے جو ہے وہ محنت مزدوری بھی کی ہے، اور محنت مزدوری جو ہے اس کی جو ہے وہ اس میں جو غریب آدمی کے لیے وسائل پیدا کرنے وہ حکومت کے بس کا کام ہے، وہ کسی عام شہری کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو ان کو مینٹین کریں، ان کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کریں۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے، ہمارے ملک ریاست کا جو قانون ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ خوراک، لباس اور تعلیم اور علاج معالجہ
یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے جو حکمرانوں نے پوری کرنی ہے۔ اگر حکمران اس کو پورا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوتاہی کر رہے ہیں۔ دوسرا جو مسائل ہی مسائل ہیں، ٹریفک کے مسائل ہیں، ٹریفک کے مسائل کو حل، وہ بھی ایک غریب آدمی پہ برڈن ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں جو RTA نے کرایہ نامہ جاری کیا تو اس پہ بالکل بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ٹریفک پولیس اور متعلقہ ادارے جو ہیں وہ شہر کے اندر دیکھ لیں، فرض کریں مانسرا کا ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مانسرا بازار سے ایک بندہ لاری اڈا کے لیے سوزوکی پہ بیٹھتا ہے اور وہ بھٹ پل پہ اترتا ہے تو اس سے 20 روپے وصول کیے جاتے ہیں، اور بھٹ پل سے تھوڑا سا وہ پاکستان ہوٹل کے پاس مدنی مسجد کے پاس اترتا ہے تو پھر 20 روپے، یعنی یہاں سے ایک سواری سے جو ہے وہ ڈرائیور 60 روپے جو ہے سوزوکی والا لاری اڈا تک لیتا ہے۔ اسی طرح ایبٹ آباد روڈ سے جو سٹاپ ہے وہاں سے غازی کوٹ ٹاؤن شپ اور اوپر تک جو گاڑی جاتی ہے تو ایک بندہ وہاں سے بیٹھتا ہے اور ہاسپیٹل کے پاس اترتا ہے تو اس سے بھی 20 روپے، اور ہاسپیٹل کے پاس سے بندہ بیٹھ کے فوجی فاؤنڈیشن کے پاس اترتا ہے تو اس سے بھی 20 روپے۔ تو یہاں ایک سیٹ جو ہے وہ آخری جو سٹاپ ہے ٹاؤن شپ وہاں تک جو ہے وہ سوزوکی والا سواریوں سے، پیسنجر سے تقریباً 70-80 روپے تک جو ہے وہ ایک سیٹ سے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ظلم عظیم ہے۔ اس طرح اگر انتظامیہ، اس طرح RTA یہ اگر کرایہ نامے پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے ہیں تو میرے خیال میں پھر کرایہ نامہ جاری کر کے ایک فارمیلٹی پوری کرنا جو ہے وہ بھی کوئی کرین انصاف نہیں ہے، اور اس پہ بھی عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ تعلیم جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہے، پرائیویٹ سکول ہیں جو من مانی فیس وصول کر رہے ہیں، سکولوں کے اندر جو ہے کینٹین ہے، سکولوں کے اندر بک شاپ ہیں، اسٹیشنریز ہیں، ٹک شاپ ہیں، تو وہ بھی لوٹ رہے ہیں پبلک کو۔ یہ بھی کوئی انصاف اور قانون کی زمرے میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس ایک ٹک شاپ ہیں تو وہ بھی لوٹ رہے ہیں پبلک کو۔ یہ بھی کوئی انصاف اور قانون کی زمرے میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ ہر لوکیشن کے اندر سرکاری تعلیمی اداروں کو بنائے۔ جو آج سے عرصہ دراز پہلے سے بنی بلڈنگز ہیں ان کے اندر جو ہے بچے ایڈمٹ ہوتے ہیں، لیکن وہاں جو ان کی گنجائش سے زیادہ بچے وہاں پہ داخل ہیں۔ چونکہ تعلیم کے سسٹم کے اندر کچھ بہتری بھی آئی ہے تو اس بہتری کی وجہ سے لوگوں کا رجحان سرکاری تعلیمی اداروں کی طرف بالکل ہے، لیکن سرکاری تعلیمی ادارے جو ہیں وہاں پہ ان کی تعداد کم ہے، وہ ہر لوکیشن میں موجود نہیں ہیں، اور وہاں پہ میرٹ جو رکھا گیا ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ کالجز میں جو ہے وہ ایڈمیشن کے لیے میرٹ ہے تو وہاں سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ میرٹ سے نکل جاتے ہیں اور مجبوراً وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں آتے ہیں، اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے وہ بھاری فیسیں دے کر تعلیم حاصل کرنے پہ مجبور ہیں، اور ایک ایسی تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد جو ہے کوئی کسی کو شیورٹی نہیں ہے کہ اسے روزگار بنے گا، اس کو روزگار ملے گا، کہ نوجوان جو ہے وہ ڈگریاں اٹھائے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو جب گورنمنٹ جو ہے ایک طرف تعلیم عام کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، ایک طرف جو ہے وہ سیکشن 25A کے تحت ہر بچہ سکول میں ہونا چاہیے اس کے تحت ورک کر رہی ہے، تو دوسری طرف جو ہے سکول کا نام و نشان نہیں ہے، اور کسی بھی لوکیشن کے اندر نیئر لوکیشن میں سرکاری سکول کا ہونا بڑا ضروری ہے، پرائمری، مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری۔ تو اس لیول کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے ہماری جو حکومتی ہمارے ارکان ہیں ان کو بولڈ سٹیپ جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پلیٹ فارم سے ہم اس آواز کو بلند کریں تاکہ جو ہے حکومت اس پہ کوئی پازیٹیو ایکشن لے اور لوگوں کو جو ہے وہ بینیفٹ پہنچے۔